الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم گزشتہ ہفتے سورہ بقرہ کا یہ 15واں رکوع شروع کیا تھا. اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش حق تعالی شانہ نے امتحان جو لیا اس کا تذکرہ ہوا اور قرآن کریم کی 30 آیتیں 30 جگہیں ایسی ہیں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان کا تذکرہ حق تعالی شانہ نے کیا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حق تعالی شانہ نے حکم دیا کہ کس انداز سے خانہ کعبہ کی بنیادوں کو تلاش کریں. جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے خانہ کعبہ کی بنیادیں بتلائی اور یہ بات بھی بخاری شریف کے حوالے سے سامنے آئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بنیادیں جو بتلائی گویا ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر جو چھپ چکی تھی اس کو دوبارہ بنایا. سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کی تھی اور خانہ کعبہ کے 40 سال کے بعد بیت المقدس کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی. یہ بنیادیں سیلاب کی وجہ سے، چونکہ یہ جگہ نیچے تھی، سیلاب کی وجہ سے بارش کے اندر جب پہاڑوں کا پورا ملبہ آتا تو اس میں یہ بنیادیں چھپ گئی تھی. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر نشاندہی کی اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے وہاں سارا ملبہ ہٹا کر کے اسی بنیادوں پر جو بنائے کعبہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں آدم علیہ السلام کے ہاتھوں ہوئی تھی، اسی پر حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کام شروع کیا. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور اس وقت کو یاد کرو جس وقت ہم نے بیت اللہ کو مرکز بنایا سارے انسانوں کا اور امن کا گہوارہ بنایا. ساری دنیا کا مرکز بھی بیت اللہ ہے اور ساری دنیا کو اگر کوئی ایسا آلہ آ جائے جو ناپ کر کے بتلائے تو بالکل ایک نقطہ، ایک پوائنٹ خانہ کعبہ بنے گا، پوری دنیا کے بالکل بیچ کا حصہ.
فرمائے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، جس پتھر پر کھڑے ہو کر کے گزشتہ ہفتے میں نے اس سلسلے میں تفصیل سے بات عرض کی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر پر کھڑے ہو کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، معمار آپ تھے اور مزدور حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، چنانچہ وہ پتھر خود بخود ایسے اوپر ہوتا جب جتنی جہاں ضرورت ہوتی، کیونکہ یہ پتھر حق تعالی شان ہونے جنت سے اتارا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے نشانات دیکھے، فرمایا اس کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھیں۔ یہ بھی ایک قول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہ آپ کی تمنا پر حق تعالی شان ہونے قرآن اتارا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس جگہ کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تمنا تھی، اور آپ کہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاش مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز کا حکم آ جاتا۔ اللہ کی طرف سے یہ آیت اتری واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے مسئلہ کہ کیا ہم نے 2 رکعت اس کے پیچھے ہی پڑھنا ضروری ہے؟ جب بھی طواف کریں، جب بھی طواف کریں، نفل طواف، واجب طواف، فرض طواف، طواف زیارت اور طواف افاضہ، اسی کو فرض طواف کہتے ہیں جو حج کے موقع پر کیا جاتا ہے، عمرے کے موقع پر جو کیا جاتا ہے اسے طواف واجب کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اپنے پہنے ہوئے کپڑے پر آدمی کو جب بھی موقع ملے طواف کریں۔ اور یہ طواف جو ہے فقہا نے لکھا ہے خانہ کعبہ یعنی مکۃ المکرمہ میں جب مسجد حرام میں داخل ہوں تو اس کا تحیہ ہے، تحیہ، جس طرح ہمارے یہاں مسجد میں داخل ہوں تو حدیث شریف میں آتا ہے اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتى يصلي فيه ركعتين، جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو اور مکروہ وقت بھی نہ ہو اور جماعت کا وقت بھی نہ ہو چکا ہو تو 2 رکعت نماز پڑھیں۔ یہ تحیۃ المسجد اس کو کہتے ہیں، مسجد کا سلام ہے، مسجد کی جو ہے تعظیم کے طور پر 2 رکعت، مسجد میں آئے 2 رکعت نماز پڑھو۔ یہ فرض اور واجب نہیں ہے لیکن مستحب عمل ہے، سنت عمل ہے۔ جب بیت اللہ میں کوئی شخص داخل ہوگا تو اس کا تحیہ 2 رکعت تحیۃ المسجد نہیں ہے بلکہ 7 چکر طواف ہے اس کا تحیہ۔ تو وہ جب طواف کریں گے، جب بھی جتنے بھی طواف کریں تو پھر حکم یہ ہے کہ 2 رکعت واجب الطواف پڑھنی ہے، یہ 2 رکعت نماز پڑھنا واجب ہے۔ اگر مقام ابراہیم کے پیچھے جگہ مل جاتی ہے بہت اچھا، ورنہ جہاں بھی پیچھے جائیں گے مقام ابراہیم کا پیچھا ہی شمار ہوگا۔ یہاں تک کہ اپنے کمرے میں چلے گئے اور وہاں یاد آیا مکہ مکرمہ میں، وہاں 2 رکعت نماز پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ وہ جو 2 رکعت ہے کہ جس کے چھوٹنے پر اس کے ساتھ لفظ تو واجب کا لگتا ہے، 2 رکعت واجب الطواف، لیکن اس کے چھوٹنے پر دم واجب نہیں ہوتا، اس کے چھوٹنے پر دم واجب نہیں ہوتا، توبہ تائب ہونا پڑے گا۔ بہرحال ایک مسئلہ یہ ہوا وَأَعْهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، یہاں یہ ہے سورہ حج میں وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ کا لفظ ہے سورہ حج کے اندر۔ یہاں پر کہا کہ تم دونوں پاک کرو، حکم دیا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ آپ دونوں میرے گھر کو پاک کرو طواف کرنے والوں کے لیے۔ معلوم ہو بیت اللہ کو صاف کرنا ہے، پاک رکھنا ہے۔ اسی طرح دنیا کی ساری مسجدیں چونکہ وہ سب کی ماں ہیں بیت اللہ، جس طرح مکہ مکرمہ کے متعلق قرآن میں ام القریٰ کا لفظ آتا ہے، ساری بستیوں کی ماں مکہ مکرمہ، تو ساری مسجدوں کی ماں بیت اللہ، جب اس کے صاف اور ستھرا رکھنے کا حکم ہے تو ساری مسجدوں کو بھی پاک، صاف ستھرا، شفاف رکھنے کا حکم ہے۔ کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، جو وہاں طواف کر رہا ہے، پھر جو وہاں اعتکاف کر رہا ہے
ضروری نہیں رمضان ہی میں اعتکاف کرے، کوئی واجب اعتکاف، منت کا اعتکاف ہے کہ بھئی یہ کام ہو جائے گا میں بیت اللہ جا کر اعتکاف کروں گا، ان سب کے لیے صفائی ستھرائی وہاں کے متولی کی ذمہ داری ہے، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کا۔ عجیب بات بعض مفسرین نے یہاں نقطے کے طور پر لکھی ہے کہ حق تعالی شانہ للطائفین والعاکفین والرکع السجود میں پہلے طواف کرنے والوں کا تذکرہ فرمایا، کہیں بھی عمرہ کرنے کا تذکرہ یہاں نہیں فرمایا۔ اس سے ایک لطیف اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ آدمی یہاں سے جائے، ایک عمرے سے فارغ ہو جائے تو عمرے کے بعد کثرت عمرے کے بجائے کثرت طواف افضل ہے۔ حدیث میں بھی کہ بھئی چلو آج جعرانہ سے عمرہ کیا، آج تنعیم سے عمرہ کیا، آج طائف سے عمرہ کیا، الگ الگ میقات جو حدود حرم کے باہر جا کر کے وہاں سے ہم آ رہے ہیں، تو کثرت عمرہ کے بجائے کثرت طواف افضل ہے۔ کثرت سے طواف کرے گا، جتنا زیادہ طواف کرے گا اس کی فضیلت زیادہ ہے عمرے کے بجائے۔ اور اگر عمرے کا معاملہ ہے تو کم از کم 2 عمرے کر لے، ایک تنعیم سے ایک جعرانہ سے، باقی جتنا وقت بچا وہ طواف میں وقت گزارے۔ تو مسجد کی صفائی ستھرائی کا حکم دیا گیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے یہ ہفتے کے دن قباء تشریف لے جاتے ہیں، اور قباء تشریف لے جانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چاقو سے ٹہنیاں کاٹتے کھجور کی، اور اس کے بعد ان شاخوں سے جھاڑو بناتے اور جھاڑو پھیرتے قباء مسجد کی، اور پھر اس میں لوبان جلاتے، خوشبو جلاتے، اور کہتے تھے میں نے وہی کام کیا، صنعت کما صنع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا تھا۔ معلوم یہ ہو کہ مسجد کی صفائی ستھرائی ایمان والوں کے لیے ایک گنا فضیلت کا باعث ہے۔ اس سے ایک اور لطیف اشارہ اس بات کی طرف ہوا کہ مسجد کی صفائی ستھرائی کرنے والے کو آدمی ہلکا نہ سمجھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے یہ جو مسجد کی صفائی ستھرائی ہوتی ہے، جو کچرا جمع ہوتا ہے، کل قیامت میں جنت کی حوروں کا مہر ہوگا۔ سب سے زیادہ مہر، اس طرح آج نکاح کی مجلس میں کوئی کہے کہ میری طرف سے 1 لاکھ روپے مہر، بہت سارے نکاح ہو رہے ہیں، کوئی 2 لاکھ، کوئی 5 لاکھ، کسی صاحب کی طرف سے یہ اعلان ہو کہ بھئی میری طرف سے 5 کروڑ روپے مہر، تو سب ایسے کھڑے ہو جائیں گے دیکھنے کے لیے کون ہے، کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ حوروں کا مہر وہ ادا کرے گا جو ہے کوڑا کرکٹ مسجد کا جمع کرتا ہے، صاف کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشکات میں روایت ہے، ایک عورت تھی جو مسجد نبوی زادہ اللہ شرفا و تعظیما کے ایک کنارے پر اس کی چھوٹی سی جھوپڑی تھی، وہاں رہتی اور مسجد کی صفائی کرتی، بلکہ حدیث میں یہ ہے اس کا کلر بھی کالا کلوٹا تھا۔ جب وہ بیمار ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یوں عرض کیا تھا کہ دیکھو اگر اس کا انتقال ہو جائے تو مجھے اطلاع دینا۔ اب رات کے وقت انتقال ہوا، صحابہ نے دفنا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ آپ نے کیا سمجھا، مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ بہرحال یہاں پر بیت اللہ کی صفائی ستھرائی اور اس کو احسن طریقے سے، بڑے احسن طریقے سے وہاں الحمدللہ اس کا نظام بنایا ہے۔ اللہ وہاں کے متولیوں کو دارین میں جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو ایک مسئلہ یہ ہے۔ دوسرا، ابراہیم علیہ السلام جب پھر وہاں سے نکلے ہیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی، اے اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا، مکہ مکرمہ کو۔ ایک دعا یہ کی۔ دوسری دعا کی وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، میں نے پہلے یہ عرض کر دیا کہ جب اپنے بیوی بچوں کو پہنچا کر کے، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام دودھ پیتے بچے تھے، وہاں سے جب گھومے ہیں اس جگہ جہاں سے اب راستہ بدلتا ہے اور بال بچے نظر نہیں آئیں گے، وہاں یہ دعا کی کہ اللہ اس مکہ مکرمہ کو امن کا گہوارہ بنا۔ پہلی دعا یہ کی وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور وہاں کے رہنے والوں کو ثمرات عطا فرما، جو شخص کے ایمان لایا ان میں سے اللہ اور آخرت کے دن پر۔ یہ ایمان والوں کے لیے دعا کی ہے، کافروں کے لیے دعا نہیں کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے صاف کہا جو ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اے اللہ ان کو ثمرات عطا فرما۔ ثمرات کا ترجمہ بہت سے لوگ پھل کرتے ہیں کہ، اور یوں کہتے بھی ہیں کہ مکہ مکرمہ میں ساری دنیا کے پھل پہنچتے ہیں،
یہ تو ادھورا ترجمہ ہے، ادھورا مطلب ہے۔ ثمرات، ثمر اس کو کہتے ہیں کہ ہر چیز کا نتیجہ جو نفع کی شکل میں ہو۔ ایک آدمی نے فیکٹری لگائی، مشینری لگائی، اور اس کے ذریعے سے خام مال تیار ہونا شروع ہوا، تو وہ کہے گا یہ ثمرات ہیں، میرے کام کے ثمرات مجھے مل گئے۔ ایک آدمی نے باغ لگایا، پھل نکلے، تو باغ کے ثمرات پھل کی شکل میں اس کے سامنے ہیں۔ ایک آدمی نے اپنا گھر بنانا شروع کیا، گھر جب بن گیا تو کہیں گے اس کو ثمرہ مل گیا۔ تو ثمرات سے ہر چیز، چنانچہ اس سے لطیف اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ مکہ مکرمہ میں حدود حرم میں جو دنیا کی ساری چیزیں ہیں، جو وہاں فیکٹریاں نہیں ہیں، فیکٹریوں سے بن کر وہاں آوے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، پھل اور باغات وہاں نہیں ہیں، کھجوروں کے علاوہ ساری دنیا سے وہاں پہنچتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر۔ یہاں سے لوگ جاتے ہیں، مستورات جاتی ہے، برقعے یہاں سے نہیں لیتے، وہاں سے لے کر آتی ہے کہ وہاں کے برقعے، حالانکہ یہیں سے سیکھے جاتے، لیکن وہاں سے ہو کر آتے ہیں، وہاں اللہ پہنچاتے ہیں ایک ایک چیز وہاں سے، کہ پھر کہتے ہیں، اور یہ اچھی بات ہے، تحدیث بن نعمت کے طور پر کہنا بھی چاہیے کہ اس کے اوپر مکہ مکرمہ کی اور مدینہ منورہ کی ہوا لگی ہے، ہم وہاں سے لے کر آئیں۔ چنانچہ ہر چیز وہاں پہنچتی ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ یہاں دو دعا کا تذکرہ ہوا، ایک آمینہ، امن کا گہوارہ بنا، ساری دنیا کے سارے لوگ وہاں پہنچ جائیں، اور وہاں پر کتنا ہی حالات کے شکار ہو کر وہاں آدمی پہنچے گا، وہاں اسے امن نصیب ہو جائے گا۔ رات کے 2 بجے 3 بجے بھی تنہا مستورات نکل جائے، کوئی خوف نہیں، بے خوف و خطر آدمی نکل جائے۔ یہ کیا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر۔ لیکن ثمرات اور امن یہ ایمان والوں کے ساتھ خاص کیا۔ قال ومن كفره، تو حق تعالی شانو فرمایا جو کافر ہیں، فأمتعه قليلا، وہ بھی تھوڑا سا فائدہ اٹھائیں گے دنیا کا، ثم اضطره الى عذاب النار، پھر آخرت کا عذاب چکھیں گے، وبئس المصير، اور برا ٹھکانہ ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی خانہ کعبہ کی تعمیر، جو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی تھی اللہ کے حکم پر، اسی بنیاد پر جو بنیادیں دھک چکی تھی، یہ اس کے اوپر جو ہے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھائی۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ نئے انداز میں نہیں بنایا بلکہ پرانی بنیادوں پر اٹھائے۔ اس سے قرآن کی آیت بھی اشارہ دے رہی ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، گھر کے جو اس کی نشانات تھے، انہی نشانات پر اٹھایا ابراہیم علیہ السلام نے۔ قواعد، یہ لفظ اشارہ دے رہا ہے، نئی بنیاد نہیں رکھی، اسی نیچے بنی ہوئی تھی، جس کو ہمارے اپنے زبان میں کہتے ہیں پلنتھ نکلی ہوئی تھی، اسی پر اٹھایا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد یہ دعا کی، یہ تیسری دعا کا تذکرہ ہے۔ اے ہمارے رب، ہماری طرف سے قبول فرما، بے شک آپ سننے والے جاننے والے ہیں۔ بہت بڑی دعا ہے۔ آدمی اپنے کسی عمل کے بعد کبھی بھی آپے سے باہر نہ ہو، اور نہ کہے، یوں نہ سوچے کہ میں اتنا بڑا کام کر لیا، اب بخشایا ہوں اور میرا عمل ہر حال میں قبول ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک عمل کرنا اور دوسرا عمل کی قبولیت کے لیے اللہ سے رجوع کرنا، دو الگ الگ کام ہیں۔ دیکھو ساری دنیا کی مسجدوں کی ماں بنائی ام المساجد خانہ کعبہ، لیکن یوں نہیں کہا کہ دیکھو نا ہم نے اتنا بڑا کام کر لیا، ڈرتے رہے کہ اللہ ایسا نہ ہو کہ کل قیامت میں منہ پر مار دیا جائے یہ عمل، تو کہا ربنا تقبل منا، دونوں دعائیں کریں۔ اپنے ہر عمل کے بعد اس عمل کی قبولیت کے لیے دعا کروانا، یہ ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے۔ عمل کر کر کے دعا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتحہ نشان سے مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے، تو مکہ المکرمہ میں داخل ہونے کے بعد جب، حالانکہ فاتحہ نشان سے دنیا کے بادشاہوں کے معاملات دیکھو، آپ کا سر حدیث شریف میں ہے، بخاری شریف میں روایت ہے، علیہ امامۃ السودا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر کالا امامہ تھا، اور آپ کی داڑھی مبارک آپ کی سواری سے لگ رہی تھی، سر اتنا جھکا ہوا تھا
کہ دیکھو فاتحانہ شان سے داخل ہونے والے دنیا کے بادشاہوں کو دیکھو اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ سر جھکا ہوا ہے. دوسری ظالم بادشاہ کہیں داخل ہوتے ہیں. قرآن کریم میں اس کا تذکرہ سورہ النمل میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة. دنیا کے بادشاہ جب داخل ہوتے ہیں کہیں تو وہاں کے معززوں کو ذلیل کر دیتے ہیں, سب کو قید و بند کی صعوبتوں میں ڈال دیتے ہیں اور جو ہے کوہرام مچا دیتے ہیں. افسدوها, فساد پھیلا دیتے ہیں. لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ بھائی انتم الطلقاء, تم سب آزاد ہو. لا تثریب علیکم اليوم, آج کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا. جو ابو سفیان کے گھر میں چلے جائے ان کو امان ہے, جو ام ایمن کے گھر میں چلے جائے ان کو امان ہے. ایسا آپ نے کہ فنا وہاں چلے جاؤ, بس ہم سمجھ جائیں گے کہ آپ امن چاہتے ہو. امان کا معنی ویزا ہے کہ رہنے کی اجازت, کہ سب کو امان ہے, جاؤ کوئی مسئلہ نہیں. چند لوگوں کے متعلق آپ نے حکم دیا تھا کہ وہ جہاں بھی نظر آئے انہیں قتل کر دو. ان میں خانہ کعبہ کو ملتزم کو چمٹ کر کے ایک شخص کھڑا ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیا. آپ نے کہا اس نے بہت تنگ کیا ہے ایمان والوں کو اور شریعت کو بھی پامال کیا ہے. اس کو وہیں خانہ کعبہ کے یعنی ملتزم پر ہی اس کی گردن اڑا دی گردن. امن کا گہوارہ ہے لیکن حکم تھا, وہ شام تک یہ حکم تھا. حدیث میں آتا ہے شام تک آپ کو حکم دیا, اس دن شام تک. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ایسا تھا, اور جب آپ اترے ہیں سواری سے تو آپ نے 8 رکعت, یہ حدیث میں ہے, 8 رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھی ہے. یہ صرف اس کو صلاۃ الفتح کہتے ہیں. جہاد کی برکت سے جب کسی علاقے کو فتح کریں تو 8 رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھنا یہ حدیث میں موجود ہے. تو آپ نے ایسی نماز پڑھی 8 رکعت. تو یہ 8 رکعت شکرانے کی بھی تھی کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں, طاقت آپ ہی کی ہے. سورہ نمل ہی کے اندر بہت ساری اللہ نے فوائد رکھے ہیں. وہاں پر آصف بلخیہ جو اس میں اعظم جانتے تھے, سلیمان علیہ السلام کے بعد بڑے بڑے جن تھے, تو بلقیس کا تخت یہاں لانا تھا, سبا جو یمن میں ہے وہاں سے لانا تھا. آپ بیت المقدس کے پاس تھے. قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. میں وہ جن جو عفریت تھا سب سے بڑا جنات, اس نے کہا آپ کے اس کرسی پہ سے اٹھنے سے پہلے میں اس کا تخت یہاں لے آؤں گا. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا بہت دیر ہو جائے گی, ہمیں تو فوراً چاہیے. بیٹھے ہیں بیت المقدس کے پاس, تخت لانا ہے یمن سے, اور تخت کے اوپر بے شمار کمرے ہیں اور پوری پارلیمنٹ ہے اس کی. ملکہ سبا بلقیس کو اس کو لانا ہے یہاں. جنات کہہ رہا ہے کہ آپ کے یہاں سے اٹھنے سے پہلے کہا بھائی دیر ہو جائے گی. قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. جس کے پاس عزم اعظم تھا سلیمان علیہ السلام کے پاس ہوتا, جن کا نام آصف بلخیہ تھا. انہوں نے کہا حضرت آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں لے آؤں گا, آپ حکم تو دیں, قرآن کہتا ہے. سلیمان علیہ السلام نے اجازت دی. سلیمان علیہ السلام کی پلک جھپکی, آنکھ کھولی تو تخت سامنے تھا. میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں کتنا بڑا کام کیا انہوں نے. پلک جھپکنے کے وقت کے دوران وہاں کا تخت یہاں لے آئے. یہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں نہیں ہے, ایک ملک سے دوسرے ملک میں لے آئے. جب یہ ہو گیا تو انہوں نے کیا کہا, قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. کہ اے اللہ یہ تیرا فضل ہے, اتنا بڑا کام کیا. ہمارے یہاں کوئی ایسا کام کرے تو آپ سے باہر آ جائے کہ اے اللہ یہ تیرا کرم ہے. هذا فضل میرے رب کا فضل ہے. کیوں؟ لیبلونی, تاکہ میرا رب میری آزمائش کرے. اشکر کہ شکر گزاری کرتے ہیں یا ناشکری کرتے ہیں. جو شکر گزاری کرے گا اپنے فائدہ ہے, ورنہ اللہ تو بے نیاز ہے, کریم ہے.
تو اس دعا میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ آدمی کتنا ہی بڑا کام کرے، روزانہ کہے اللہ یہ آپ کا فضل ہے، آپ نے کام لیا، پیسہ کہیں لگائے، اے اللہ آپ کا دیا ہوا پیسہ تھا، جان لگائے، اے اللہ آپ کی دی ہوئی جان تھی، علم پہنچائے، اے اللہ آپ ہی کا دیا ہوا علم تھا میں نے پہنچایا، کوئی عمل کیا، اے اللہ آپ ہی کا فضل تھا کہ میں نے 2-4 رکعتیں پڑھ لی، تلاوت کر لی، اے اللہ تیری طاقت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا سے میں یہ سبق ملا۔ آگے دوسری دعا کی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، اے اللہ ہمیں بھی سر تسلیم خم کرنے والا یعنی فرما بردار بنا، لکا آپ کا، ومن ذریتنا اور میری اولادوں میں سے بھی، امتم مسلمۃ لک مسلمان ہو، فرما بردار ہو آپ کے، ایسی امت بنا دے۔ یہ دعا کی۔ تیسری دعا کہ اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو آپ کا فرما بردار، مال نہیں مانگا، عہدہ کرسی مرتبہ نہیں مانگا اپنے بچوں کے لیے اور اپنے لیے، کہ اللہ تیری فرما برداری عطا فرما، یہ مانگنے کی چیز ہے۔ پھر چوتھی دعا، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ بعضوں نے اس کو تیسری دعا کہی ہے، یعنی تیسری کے ساتھ یہ بھی شامل ہے، اور ہمیں حج کے احکامات اور جگہ بتلا دے، جگہ دکھا دے۔ جگہ دیکھے گا کب آدمی؟ جب وہاں پہنچے گا۔ گویا دعا کر رہا ہے کہ اللہ ہماری امت کو وہاں پہنچا دے، حرم میں، اور اس کے احکامات بھی سکھا دے، اور ہم پر توبہ اتار، توجہ فرما، بے شک آپ توبہ قبول کرنے والے، رحم کرنے والے۔ آگے جو قرآن کریم کی یہ آیت ہے، 129 نمبر کی آیت ہے سورہ بقرہ کی، یہ اس میں مضمون بہت اہم ہے۔ آئندہ ہفتے انشاءاللہ اس سلسلے میں ایک آیت کا درس دینا چاہتا ہوں میں، لیکن صرف مضمون سمجھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کتنی جامع دعا کی، جس میں بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ آنے والی میری امت جو ہے، یعنی امت مسلمہ، امت محمدیہ، ان میں رسول بھیج جو انہی میں سے ہو۔ اور بعثت نبی کے مقاصد بیان کیے جو 4 مقصد ہیں۔ یتلو علیہم آیاتک، جو قرآن سکھائے پڑھ کر کے، تلاوت قرآن، یہ بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقاصد میں سے ہے کہ امت کے ایک ایک فرد کو قرآن پہنچ جائے، قرآن ناظرہ پڑھنا سیکھ جائے۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد ہیں۔ کار نبوت یہ بھی ہے۔ دوسرا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، قرآن سکھائے، معلوم ہو قرآن کو سمجھنا، یہ بھی بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد میں سے کار نبوت یہ بھی ہے۔ والحکمہ، اور حدیث کو سمجھے، حدیث کو بعضوں نے تہ کی باتیں لکھی ہے، یعنی گہرائی اور گہرائی والی باتیں سمجھ جائے دین کی، یہ بھی تیسرا کار نبوت ہے۔ چوتھا، وہ یزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرے، دل سے حسد، کینہ، بغض، عناد، دنیا کی ناپاک لالچیں، محبتیں نکالیں، اور آخرت کا خوف، اللہ کی محبتیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی عظمتیں، عظمت صحابہ وغیرہ، یہ سب چیزیں ڈال دیں۔ تزکیہ یہ سب آ گیا اس میں۔ انک انت العزیز الحکیم، حکیم بے شک آپ ہی غالب حکمت والے ہیں۔ یہ آیت جو ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد کو بیان کیا ہے، اور 4 کار نبوت کو بیان کیا۔ یہ چاروں 4 کار نبوت ہیں۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں آئندہ ہفتے بات ہوگی۔ قرآن کریم میں 3 جگہ پر ان مقاصد کو بیان کیا، 4 سپارے بھی بیان کیا، وہاں عجیب انداز ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے احسان عظیم فرمایا اس امت پر، یہ آیت۔ اور سورہ جمعہ کے اندر بھی یہ آیت ہے، اس کا درس بعد میں ہوگا۔ حق تعالی شان ہم سب کو قرآن فہمی نصیب فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ اللهم انا نسألك